السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کے گاؤں اور دیہاتوں کی سیر کروائیں گے کہ یہاں کے دیہاتی علاقوں میں مسلمان اپنی خوبصورت زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ترکی کی ان خوبصورت ترین ہرے گاؤں کے اندر بسنے والے لوگوں کی زندگی کیسے ہے، ان لوگوں کا کلچر اور مذہبی روایات کیسی ہیں، ان لوگوں کے رہنے سہنے کے انداز اور طور طریقے کیسے ہیں، ان کی کاشتکاری اور ان کے مال مویشی کے طریقوں پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی مزید دلچسپ معلومات ترکی کے ان گاؤں اور دیہاتوں کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں جانی جائیں گی۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے تو اسے آخر تک لازمی واچ کیجیے گا، اور میری تمام آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ دوستو، ترکی اپنی سلطنت عثمانیہ کے اولڈ کلچر، ان کی دینی اور مذہبی زندگی، یہاں پر بسنے والے حسین ترین لوگ اور یہاں کے خوبصورت ترین جگہوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ترکی کو پوری دنیا کے اندر ہی ایک بہادر ترین مسلمان قوم سمجھا جاتا ہے، کیوں نہ کہ عثمانی امپائر کے دور میں ترکی کے بارڈر ایشیا سے لے کر یورپ اور یورپ سے لے کر افریقہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ دوستو، ترکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن ملکوں تک ترکی کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں، پورے 600 سال تک ترکی نے ان تمام ممالک کے اوپر جم کر حکومت کی۔ ترکی پوری دنیا کے اندر واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 96% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اگر آبادی کے لحاظ سے ترکی کا سب سے بڑا شہر دیکھا جائے تو وہ ہے استنبول۔ استنبول میں بسنے والے لوگوں کی آبادی 1,56,00,000 سے زیادہ ہے۔ دوستو، ترکی میں 70% لوگ ترک زبان بولتے ہیں، جبکہ یہاں پر 30 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں ترکی زبان کے علاوہ عربی لوگ بھی زیادہ تر اس زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ترکی نے سلطنت عثمانیہ کے دور میں بہت زیادہ ترقی کی۔ سلطنت عثمانیہ کے دوران ترکی کے اندر اس کلچر پر بھی بہت زیادہ کام کیا گیا اور بہت سے شہر بسائے گئے، اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں بسائے گئے شہروں میں ان کے علاوہ آپ کو بہت سے ایسے گاؤں بھی دیکھنے کو ملیں گے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جن کا قیام سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہوا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہاں پر 70 سے زیادہ منصوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے، اور آج بھی یہ قبائلی لوگ جن کا تعلق مختلف مذہبوں سے ہے، ترکی کے مختلف گاؤں اور دیہاتوں میں آباد ہیں، جن میں ترکمن، تاجکستان اور اس کے علاوہ عربی قبائل کے لوگ بھی آباد ہیں، جن میں ان کا اولڈ قبائلی کلچر آج بھی نظر آتا ہے، اور یہ اپنے پرانے روایتی اور مذہبی ثقافتی کلچر سے ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ گھومنے پھرنے کے لیے کبھی ترکی کا سفر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور ملن ساز ہوتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ترکی کے کل رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 7,83,056 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ جان کر آپ بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی کا کل رقبہ 5 یا 2 ملین سے بھی زیادہ تھا۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے ترکی کے خوبصورت ترین ہرے بھرے گاؤں کی تو ترکی کے زیادہ تر خوبصورت ترین دیہاتی علاقے یہاں پر موجود خوبصورت ترین وادیوں، میدانوں، دریاؤں اور جنگلات کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، جہاں پر بسنے والے خوبصورت ترین پٹھانوں جیسے لوگ اپنی زندگی کو پرانے میں مذہبی طریقوں سے ہی گزارتے ہیں۔ ترکی کے ان دور دراز دیہاتی علاقوں میں بسنے والے زیادہ تر لوگ مال مویشی سے ہی منسلک ہیں، اور یہاں پر بہت ہی وسیع پیمانے پر کاشتکاری بھی کی جاتی ہے۔
جس میں گندم، کپاس اور سورج مکھی کی فصل سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے ترکی کے ان فروٹس کی تو یہاں پر سب سے زیادہ انگور، بلو بیری، واٹر میلن، اورنج اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے فروٹ کے باغات بھی موجود ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی کم سطح پر پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ترکی کی کھیتی باڑی پر نظر ڈالی جائے تو یہاں پر 2022 کے ایک رپورٹ کے مطابق 24.4 ملین علاقوں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ ترکی کے ان علاقوں میں فروٹس کی فارمنگ بہت ہی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ ترکی میں زیادہ تر بسنے والے گاؤں، آبادی اور ان کے علاوہ نواحی علاقوں میں موجود ہیں۔ اگر ترکی کے صوبوں کی بات کی جائے تو ترکی کے اندر کل 81 صوبے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیہاتوں کی بات کی جائے تو ترکی کے اندر 32,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے دیہات بھی موجود ہیں، جن دیہاتوں کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آباد ہیں۔ اور ان گاؤں کے اندر کچھ گاؤں طویل عرصے پرانے سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کردہ میں موجود ہیں، اور اس دور کے گھر زیادہ تر پتھروں سے ہی تعمیر کیے جاتے تھے، جو کہ آج تک ویسے کی ویسے ہی موجود ہیں، اور ان گھروں میں آبادی آج بھی ویسے ہی بسی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ سلطنت عثمانیہ کے طویل دور کو یاد کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ترکی کے اندر کچھ دیہات ایسے بھی موجود ہیں جن کو بڑا سوچ سمجھ کر تیار کیا گیا ہے، اور ان دیہاتوں کے اندر دنیاوی ضروریات کی تمام چیزیں اور آسائشیں بھی موجود ہیں، جہاں پر آپ کو ہرے بھرے کھیت، میدان، کھلی سڑکیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت ہی خوبصورت گھر بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو، ترکی میں موجود ان دیہاتی علاقوں کا کلچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے یہ خوبصورت گاؤں پوری دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ پرامن مانے جاتے ہیں۔ پھر خوبصورت گاؤں کے اندر لوگ کھیتی باڑی، فارمنگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر لوگ نے تبلیغ کے فارم بھی بنا رکھے ہیں، جہاں پر لوگ گائیں، بھینسیں، بھیڑ بکریاں بھی پالتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے گھروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے فارم بھی بناتے ہیں، جہاں پر یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیل بکریاں پالتے ہیں، اور ان 1000 بیل بکریوں سے حاصل ہونے والے دودھ، مکھن، پنیر کو یہ قریبی مارکیٹوں میں بیچ کر منافع حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ترکی ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، یہاں پر بہت ساری چمڑے کی فیکٹریاں بھی موجود ہیں، جن فیکٹریوں کے اندر یہاں پر موجود بھیڑ بکریوں کی کھالوں اور چمڑوں سے جیکٹس تیار کی جاتی ہیں، جن جیکٹ کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر بیچ کر ان سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ترکی کے اندر کچھ لوگ شہد کے مکھیوں کی فارمنگ بھی کرتے ہیں، جو کہ شہد کی مکھیوں کو پال کر ان سے شہد حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس شہد کو بیچ کر منافع کماتے ہیں۔ ترکی کے اندر ملکی سطح پر انجیر کی بھی بہت زیادہ فارمنگ کی جاتی ہے۔ انجیر کی بہت زیادہ فارمنگ کے علاوہ ان کا قومی پھل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، انجیر کی ترکی میں بہت زیادہ مشہور ڈرائی فروٹ کو سمجھا جاتا ہے، اور انجیر کی سب سے زیادہ کھیتی باڑی ترکی کے شہر زمیر میں کی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اعلیٰ نسل کا صحت مند انجیر ترکی سے ہی دنیا کے تمام بڑے ملکوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر 90% کاشتکاری کرتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ اور انجیر کے علاوہ اگر دوسرے ڈرائی فروٹس کی بات کی جائے تو دوسری ڈرائی فروٹ میں ترکی کے اندر سب سے زیادہ بادام، چلغوزے، پستہ یہاں کی پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے ان خوبصورت ترین دور دراز دیہاتی علاقوں کے اندر قبائلی لوگ بسے ہوئے ہیں۔ ان کی شادیاں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ پورے ترکی کے اندر ترک قبائل کے لوگ یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، یہاں پر دلہن کو سفید جوڑے کے اندر ہی تیار کیا جاتا ہے۔
ترکی کے اندر شادی کی تمام رسومات 4 سے 5 روز لمبی چلتی ہیں اور ان رسومات کے اندر پورے 4-5 دن خوب جم کر ڈانس کیا جاتا ہے اور ان کی شادیوں کی تقریبات کے اندر ان کے تمام خاندان کے لوگ مل جل کر اپنے اولڈ کلچر ڈانس کی رسومات ادا کرتے ہیں، جس میں ترکی کے اولڈ کلچر کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ دوستو، ترکی کے لوگ بہت زیادہ خوش مزاج اور مہمان نواز مانے جاتے ہیں۔ یہاں پر مہمان کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے اور مزے کے کھانوں سے خوب خاطر تواضع بھی کی جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ترکی کے دیہاتوں کے اندر بسنے والے لوگ یہاں کے خوبصورت ترین ہرے بھرے گاؤں دیہاتوں کے اندر جو پولوشن سے پاک یا خوبصورت زندگی بسر کرتے ہیں، جو کہ جنت سے کم نہیں۔ تو جی معزز دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔